نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون. بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. یہاں اشارہ ہے یہود کی طرف. اصل میں سورت تو مکی ہے، قریش کے اعتراضات کے جواب میں بہت سی باتیں کی گئی ہیں کیونکہ یہ سورت دعوت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی. لیکن یاد رکھیے کہ ابتدا میں مخالفت صرف قریش نے کی، لیکن آہستہ آہستہ جب پیغام آگے پھیلا اور یہود تک بات پہنچی تو وہ بھی در پردہ قریش کا ساتھ دیتے تھے اور ایک طرح سے ان کے مددگار تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں بھی کہیں نہ کہیں بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے. شروع میں تو صرف اشارات میں کیا ہے اور پھر مدنی صورتوں میں تو بہت تفصیل کے ساتھ کیا ہے. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون. یعنی یہ بات ایک طرح سے دلیل بھی ہے کس چیز کی؟ اس بات کی کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، رہنمائی کرتی ہے، اور جس طرح پہلے انبیاء آئے ہیں اور ان کی کتابیں آئی ہیں اسی طرح یہ کتاب بھی آئی ہے. اور یہ کتاب چونکہ بنی اسرائیل کے اختلافات کے بارے میں بہت سے حقائق کھول رہی ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ سچی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کے علم غیب پر مبنی ہے. اور بنی اسرائیل کے اختلاف سے کیا مراد ہے؟ ان کے عقائد کا اختلاف، ان کے اندر پائے جانے والی فرقہ واریت، کیونکہ اہل کتاب مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے تھے. ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹے اور نصارہ 72 میں. تو ان کے اندر جو اختلاف ہے اس کو بھی اچھی طرح واضح کرنے والی ہے. اور پھر ان میں جو سب سے بڑا اختلاف تھا وہ کیا تھا؟ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے اور نصارہ ان کو خدا کا بیٹا مانتے تھے. تو فرمایا کہ ان کے اختلافی معاملات میں اصل حجت کیا ہے؟ قرآن پاک. ان کے اختلافات میں اصل حجت کس سے قائم ہوگی؟ اللہ کی اس کتاب سے. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں اس بات کی تو اجازت ہے کہ ہم اسرائیلی روایات کو کوٹ کر سکتے ہیں تفسیر میں یا ضرورتاً، لیکن اس کے لیے ایک معیار ہمیں دیا گیا کہ اگر کوئی بات قرآن کے خلاف جاتی ہے تو اس کو کوٹ نہ کرو. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. بنی اسرائیل سے تم حدیث بیان کر سکتے ہو، روایات بیان کر سکتے ہو، اس میں حرج نہیں. لیکن دوسری جگہ پر ہمیں طریقہ کیا بتایا گیا کہ جو باتیں اس قرآن کی موافق ہیں یا اس سے اختلاف نہیں رکھتی، اس کی وضاحت ہے مثلاً یا اس کی تفصیل ہے، تو ان کو تو لیا جا سکتا ہے. لیکن جو چیزیں اس سے مختلف ہیں ان کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ کتاب پچھلی کتابوں کو بھی محفوظ کر رہی. پیچھے گزر چکی ہیں یہ باتیں. مہیمنن کا لفظ آیا ہے. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور بے شک یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. اصل میں بنی اسرائیل کو بھی ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تمہارے اندر کا اختلاف ختم ہو سکتا ہے اگر تم اس کتاب پر ایمان لے آؤ، کیونکہ یہی کتاب بنی اسرائیل کے اختلاف میں سیدھے رستے کی نشاندہی کرتی ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ایمان لانے والوں کے لیے باعث رحمت ہے. اور اس سے اس کتاب کا افضل ہونا بھی ثابت ہوتا ہے نا، کیونکہ جو کسی کے اختلاف میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ بڑا صاحب علم ہوتا ہے نا. دو جھگڑنے والوں کے بیچ میں فیصلہ کرانا یہ معمولی صلاحیت نہیں ہے، غیر معمولی صلاحیت. ہر شخص جج نہیں بن سکتا. جج بننے کے لیے وسیع علم ضروری ہے، سمجھ بوجھ اور حکمت ضروری. تو جب یہ کتاب فیصلہ کرتی ہے بنی اسرائیل کے اختلافات کا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے وہ زیادہ بہتر اور اوتھینٹک ہے اور ماننے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے. وہو العزیز العلیم، اور وہ زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالی حق کو باطل سے الگ کر دے گا اور اس کے مطابق جزا سزا کا اہتمام کرے گا. دنیا میں اہل کتاب نے یا دیگر لوگوں نے حق کے معاملے میں جو بھی تحریفات کی ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت کو اچھی طرح واضح کر دے گا، نمایاں کر دے گا. اور اسی طرح اہل مکہ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ آج جو تم اپنے پیغمبر سے الجھتے ہو، اس کو پریشان کرتے ہو، اس کا مذاق اڑاتے ہو، تو وہ دن جلد آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نافذ کر دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون بھٹکا ہوا تھا. اور وہ زبردست ہے، علم والا ہے، اس کو سب باتوں کی حقیقت اچھی طرح معلوم ہے، اس لیے اس کا فیصلہ مبنی بر انصاف ہوگا. فتوکل علی اللہ، پس آپ بھروسہ کیجئے اللہ پر. انک علی الحق المبین، بے شک آپ صریح حق پر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی. پیچھے کیا کہا گیا؟ لا تحزن، غم نہ کریں. یہاں کیا کہا گیا؟ توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کریں. یہ جو قریش آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یہ سب حقیقت میں پریشان کن باتیں ہیں. لیکن آپ ان باتوں کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں، بلکہ زیادہ توجہ اللہ کی طرف رکھیں. اچھا، ہمارا حال کیا ہوتا ہے جب دین کے راستے میں ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہمارے ذہن پہ زیادہ کیا چھا جاتا ہے؟ لوگوں کی باتیں یا پھر اللہ کی طرف توجہ؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا کرنا چاہیے؟ جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، لیکن راستہ تو وہی ہے جس پر آپ چلے، اور ہمارے لیے آپ مثال چھوڑ گئے. چلنا تو ہمیں بھی اس راستے پر ہے، اس طرح کی تو نہیں، لیکن کسی حد تک ملتی جلتی مشکلات اس راستے پہ چلنے والوں کے لیے آج بھی ہو سکتی ہیں. تو پھر ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ وہی جو اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ آپ ان کی باتوں کو چھوڑیں، ان سے زیادہ اثر نہ لیں، ان کو دل پہ نہ چھانے دیں. اس وقت کو کس کام کے لیے استعمال کریں؟ اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے. یہ علاج ہے مشکلات کا مقابلہ کرنے کا. آپ کیا کرتے ہوتے ہیں جب کوئی کہہ دے کچھ آپ کو؟ کیا کرتے ہیں؟ بس اسی غم میں مبتلا رہتے ہیں. فلاں نے یہ بات کیوں کہہ دی، اس کو یہ کہنی نہیں چاہیے تھی. ادھر رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، اس سے شکوہ کر رہے ہیں، اس کو پریشان کر رہے ہیں، خود ہو رہے ہیں. اب کیا کریں؟ اب تو کچھ ہو نہیں سکتا. موجود ہے اللہ کی ذات ہر جگہ، اس پہ توکل تو کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی مجھے سنبھالنے والا ہے. میں تو چاہتا ہوں تیری طرف آؤں، مجھے میرے نفس کی شر سے بچا، کیونکہ نفس ہی کی عبادت سب سے زیادہ ہوتی ہے. انسان کا اپنا نفس ہی انسان کے رستے میں سب سے بڑی ڈھال ہوتا ہے، کیونکہ اندر کی گرہ کھل جائے تو پھر تو انسان دوڑنے لگتا ہے. فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، آپ یقیناً صحیح راستے پہ جا رہے ہیں اور اللہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے، اس لیے وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے. ولا تسمع الصم، اور نہ بہروں کو سنوا سکتے ہیں. کیا؟ الدعاء، پکار. اذا ولوا، جب وہ منہ موڑ جائیں، مدبرین، پیٹ پھیر کر. یہاں پر اب انکار کرنے والوں کو مردوں اور بہروں سے تشبیہ دی گئی کہ آپ تو حق کا پیغام پہنچا رہے ہیں، لیکن نہ مردے سن سکتے ہیں نہ بہرے سن سکتے ہیں. یعنی کچھ لوگ تو حق کا انکار کرنے میں انتہائی حد تک پہنچ چکے ہیں کہ بالکل ہی مردوں جیسے ہیں، ان کو مردوں سے تشبیہ دی گئی. اور کچھ ابھی مردہ تو نہیں لیکن بہرے ہیں.
اور مردہ کیا ہوتا ہے؟ نہ اس میں حس ہوتی ہے نہ عقل ہوتی ہے. تو یہاں مردوں سے مراد اصل مردے نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے نا دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ. اور یہ یاد رکھیے کہ ہر چیز زوال کی طرف جلدی بڑھتی ہے نا، تو انسان کے اندر کی کیفیات بھی ایسے ہوتی ہیں. اچھے بنے پھر آہستہ آہستہ ڈیڈ ہونے کی طرف چل پڑے. وہ ایک نیچرل سی چیز ہوتی ہے نا، جیسے ہر بڑھنے والی چیز گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، تو ایمان کی کیفیات بھی بڑھتی گھٹتی رہتی. تو اس میں کیا ضرورت رہتی ہے انسان کو کہ اپنے آپ کو بار بار جگاتا رہے. تو فرمایا کہ یہ لوگ تو مردوں کی طرح بہیو کر رہے ہیں، ان کو حق کی بات کہاں سے سمجھ آئے گی؟ وہ آپ ان کو نہ سنوا سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں. اور پھر یہ بہرا پن بھی ایسا ہے کہ جس میں صرف بہرا پن ہی نہیں، پیٹ پھیرنا بھی ہے. کیونکہ بہرا اگر سامنے کسی چیز کو دیکھ رہا ہو تو اشاروں سے حرکات سے کچھ نہ کچھ بات سمجھ ہی جاتا ہے، لیکن اگر ایک شخص بہرا بھی ہو اور وہ ساتھ اندھا بھی ہو، اس کو بات سمجھانا کتنا مشکل ہے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ ایک شخص سنتا بھی نہیں اور دیکھتا بھی نہیں، نہ بول سکتا کیونکہ بہرے بول بھی نہیں سکتے نا. کتنی تکلیف دہ کیفیت ہے نا. مثلا آپ کو کوئی اہم بات، بہت ہی اہم بات کسی ایسے شخص کو بتانی ہے جو نہ سن سکتا نہ بول سکتا نہ دیکھ سکتا، کیا کریں گے؟ خود آپ کے اوپر کتنا بوجھ ہوگا، کتنی پریشانی ہوگی. اور اگر مثلا خدا نخواستہ کہیں زلزلہ آ گیا ہے، کوئی مصیبت آ رہی، آفت آ گئی، کہیں آگ لگ گئی ہے، تو عموماً کیا ہوتا ہے جو لوگ دیکھ سن سکتے ہیں وہ بھاگ نکلتے ہیں. ایسے میں اگر کوئی آپ کا رشتہ دار ایسا ہو کہ جو بیچارہ نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کسی کی پکار اس کے کان میں آتی، نہ اس کو مصیبت خود نظر آتی، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں رہتا. فرمایا کہ یہ لوگ اپنی ضد میں، ہٹ دھرمی میں، اپنی ذات کے خول میں ایسے بند ہو گئے، ایک شیل کے اندر اس طرح پھنس گئے ہیں کہ یہ کسی طرف سے بھی کچھ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو زمین و آسمان میں اپنی نشانیاں پھیلا رکھی ہیں، لیکن ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا. وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے آپ بچا سکتے ہیں، یعنی آپ ہدایت نہیں دے سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچنے کے لیے. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ نہیں سنوا سکتے مگر اس کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتا ہو. فہم مسلمون، پھر وہ مسلم بھی ہوں. تو ہدایت پانے کی 4 ممکنہ صورتیں ہو سکتی، جن میں سے 2 سننے سے تعلق رکھتی ہیں اور 2 دیکھنے سے. سننے کی 2 صورتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ انسان زندہ ہو، مردہ نہیں سن سکتا. اب چونکہ ان کے دل مردہ ہیں اس لیے سن نہیں سکتے. پھر سماعت کی حس ہونی چاہیے، کیونکہ اگر سماعت کی حس نہ ہو تو بھی بات نہیں سن سکتے، اسی لیے بہرے نہیں سن سکتے. اسی طرح دیکھنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. مثلا اگر کوئی شخص بہرا ہے لیکن دیکھتا ہے تو توجہ سے دیکھنے کی وجہ سے وہ بہت سے معاملات کو سمجھ جائے گا، لوگوں کے چہروں کو ریڈ کر لے گا، ہونٹوں کی لپس کی حرکت کو دیکھ کے کچھ نہ کچھ بات سمجھ جائے گا، اشاروں سے سمجھ جائے گا. لیکن جو لوگ حق کے آنے پر پیٹھ پھیر کے بھاگ رہے ہوں تو ان کو تو آپ راستہ نہیں دکھا سکتے. اسی طرح اگر ایک شخص بہرا ہے لیکن اس کے اندر حق کی طلب ہے، وہ حق کو جاننا چاہتا ہے، تو دیکھ کر بات سمجھے گا. اگر کوئی اشاروں سے بھی اس کو راستہ بتائے تو وہ چل پڑے گا. لیکن ان کفار کا حال کیا ہے کہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. فرمایا ایسوں کو آپ کہاں سے راستہ دکھائیں گے؟ آپ تو اسی کو سنوا سکتے ہیں جو ہماری آیات کو مانتا ہو اور پھر وہ اطاعت گزار بھی ہو، فرما بردار بھی ہو. یعنی نصیحت اور ہدایت ان لوگوں کے حق میں فائدہ مند ہوتی ہے جو اس کے طلبگار ہوں، باتیں غور سے سنتے ہوں، صرف ظاہری کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنتے ہوں، دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہوں، غور و فکر کرتے ہوں، پھر ان کو مان جاتے ہوں. تو ایسے ہی لوگوں سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں گے.
وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب بات ان پہ واقع ہو جائے گی یا ہماری بات کے پورے ہونے کا وقت ان پہ آ پہنچے گا، اشارہ ہے قیامت کی طرف، اخرجنا لهم دابة من الارض، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، تو کلمہم، وہ ان سے باتیں کرے گا، کیا کہے گا، ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیات پہ یقین نہیں کرتے تھے۔ اچھا، یہاں وقع القول سے قیامت کیسے مراد لی گئی؟ جیسے سورۃ الواقعہ میں آتا ہے اذا وقعت الواقعہ، اور پھر یہاں دابہ سے کیا مراد ہے؟ دابہ کا لفظ جو ہے نا دال بے سے ہے، دبیب کہتے ہیں سب سے سلو چال کو، یعنی جان رکھنے والی چیز جو حرکت کرتی، کسی بھی طرح کی حرکت ہو، خواہ وہ جوں کی یا چونٹی کی حرکت ہے یا پھر وہ سانپ کی، بچھو کی، یا کسی بھی جانور کی حرکت ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر لائف ہے اور وہ آگے بڑھتی ہے۔ یعنی انسان جب حق کی بات کہنا چھوڑ دیں گے، قیامت قریب آ جائے گی، نیک لوگ ختم ہو جائیں گے، تو بھی اللہ تعالیٰ لوگوں پر اپنی حجت تمام کریں گے۔ کس طرح؟ زمین سے جانور نکال کر، کیونکہ انسان تو اندھے بہرے ہو گئے نا، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، اب ان سے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، نہ کوئی کام لیا جا سکتا، ان کے اندر تو کوئی ایک نہیں جو ان کو بتائے یا ان کو سکھائے یا سمجھائے، لہٰذا انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر زمین سے جانور نکالیں گے۔ اچھا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قوم سمود کے سامنے پہاڑی سے اونٹنی نکالی گئی تھی، اور وہ لوگوں کے لیے ایک طرح سے بطور معجزہ آئی تھی، اور جب لوگ نہیں مانے تھے تو کیا ہوا؟ عذاب آ گیا۔ تو اسی طرح آخری زمانے میں ایک جانور نکلے گا جو لوگوں کو سمجھائے گا، سکھائے گا، بتائے گا، پھر اگر لوگ پھر بھی نہیں مانے اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود، تو وہ قیامت آ جائے گی۔ پھر دنیا کس لیے قائم رہے؟ یہ دنیا تو اللہ نے بنائی نا دیکھنے سننے والوں کے لیے، عقل کے اندھوں کے لیے تو نہیں بنائی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوگا جب نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ اچھا، دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کرنے کے لیے ہمارا کوئی محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان نہ بھی کام کرے تو وہ تو ہد سے بھی کام لے لیتا ہے، وہ تو دابہ بھی نکال کے کام لے سکتا ہے۔ یہ تو ہمارے لیے عزت کی بات ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے چنا، امت وسط میں سے پیدا کیا۔ اگر ہم اس کی قدر نہ کریں تو اس کو تو پرواہ نہیں۔ بہرحال احادیث سے جو اس جانور کی خصوصیات پتہ چلتی ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، ان میں سے ایک جانور کا نکلنا بھی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی وہ سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا ہے، پھر چاشت کے وقت جانور نکلے گا، یعنی سویرے سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکلے گا۔ اب یہ کہ جانور کتنا ہوگا یہ نہیں پتا چلتا کہ اس کا سائز کیا ہوگا یا اس کا نام کیا ہوگا یا اس کی بولی کیا ہوگی یا وہ کیسے بولے گا، یہ باتیں کچھ معلوم نہیں۔ کچھ اور روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صفا پہاڑی جو ہے وہ پھٹے گی اور اس میں سے یہ نکلے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے وقت سے بچائے جب ایسی نشانیاں سامنے آئیں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ جب سورج مغرب سے نکل آئے گا تو اس وقت تو پھر توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ اور اس جانور کا جو قول ہے کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ اللہ کی نشانیوں کو مانتے نہیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ لوگ چونکہ ہماری آیات کو مانتے نہیں، یقین نہیں کرتے، یعنی باقی آیات جو پہلے سے موجود ہیں ان کو نہیں مانتے، تو پھر یہ جانور بھی ایک نشانی کے طور پر سامنے آئے گا۔ کیا فیل ہوتا ہے کہ جب جانور انسانوں کو سمجھانے لگے؟ یعنی عبرت بھی ہے اس بات میں اور نصیحت بھی ہے، اور ہمیں کچھ یاد دہانی بھی کرائی جا رہی ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے مجھ سے یوں کہا جا رہا ہو کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، کہ تم نے یہ حق کو دوسروں تک پہنچانے کا کام نہیں کیا، تو اس میں تمہارا اپنا ہی نقصان ہے، اللہ تو اپنا کام جانور سے بھی لے لے گا۔
یعنی صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ آپ خود نیک بن جائیں یا اچھے کام کیا کریں، کیونکہ آپ کو اپنا نیک بننا بہت مشکل ہو جائے گا اگر آپ نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو نیکی کی طرف نہیں کھینچا، کیونکہ انسان تنہا کوئی کام نہیں کر سکتا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ پھر مردہ سے اور بہروں سے تشبیہ دیتے ہیں کہ آپ ان کو ما انت بہاد الامی عن ضلالتہم، ما انت بہاد الامی، تم راستہ نہیں دکھا سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی میں، آپ تو اسی کو بتا سکتے ہیں کہ جو سنے اور پھر وہ ماننا بھی چاہتا ہو. نہیں، محض سننے والے بھی نہیں ہیں مراد. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک فوج لے آئیں گے، کٹھی کر لائیں گے، گھیر لائیں گے. ذرا تصور بھی کرتے جائیں، ہر امت میں سے ایک فوج کو گھیر گھار کے لے آئیں گے، ایک نہیں، دو نہیں، کثیر تعداد میں. کون سی امت؟ ممن یکذب بآیاتنا، ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، آیات جھٹلاتے تھے. امت بڑے گروہ کو کہتے ہیں اور فوج اس میں سے چھوٹے، جیسے ایک نیشن میں آرمی. اور یہاں کیا مراد ہے کہ انکار کرنے والوں کے بھی پھر گروہ بندی کر دی جائے گی، ان کی قسمیں بنا دی جائیں گی، چھوٹے گروپس میں ان کو ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. جیسے یہ دھوکہ بازوں کا ٹولہ ہے، یہ شرابیوں کا ہے، یہ زناکاروں کا ہے، یہ سود خاروں کا ہے. ممن یکذب بآیاتنا، جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. فہم یوزعون، پھر وہ پورے ضبط میں رکھے جائیں گے. یوزع کا لفظ وضع سے نکلا، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، روکنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور دھکا دینے کے معنوں میں بھی. تو ایک معنی تو کیا ہوگا کہ ان کو گروہ کے اندر ہی رہنا ہوگا، وہ ادھر ادھر نہیں جا سکیں گے، اگر جانے لگیں گے تو واپس وہیں روک دیے جائیں گے، اکٹھے کر دیے جائیں گے. اور اگر دھکے دینے کے معنوں میں ہو تو پھر کیا معنی ہوگا کہ ان کو گھیر کے لایا جائے گا اور پھر جہنم میں دھکیلا جائے گا، ترتیب وار، تقسیم وار جہنم میں داخل کیے جائیں گے، کیونکہ توزیع تقسیم کو بھی کہتے ہیں. حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے، قالا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اکذبتم بآیاتی، تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا، تم میری آیات کو مانتے نہیں تھے. وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہیں کیا تھا. وہ کہیں گے نہیں، ہم نے تو نہیں ایسا کیا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ام ماذا کنتم تعملون، تو پھر تم کر کیا رہے تھے؟ اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ جھٹلانے والوں، نہ ماننے والوں کو وہاں الگ الگ کیٹیگری میں کھڑا کیا جائے گا. تصور کریں، آخرت کا دن ہے، سارے لوگ دوبارہ زندہ ہو چکے ہیں، کتنی تعداد ہوگی لوگوں کی؟ صرف ایک عرفات کی بھیڑ کو یاد رکھی. آخرت میں تو انگنت لوگ ہوں گے، بہت زیادہ تعداد. اب یوں لگتا نا جیسے ایک موج بہ رہی ہے، ایک ریلا جا رہا ہے کہیں. ہاں، بے ترتیب ریلا نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ ہر قسم کے لوگ گروہ در گروہ آئیں گے اور اپنے اپنے ہم مشرب، ہم خیال، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، چاہنے والے، ایک جیسی سوچ رکھنے والے اول آخر اکٹھے کر دیے جائیں گے. جسے کہتے ہیں نا بے نماز شخص کو فرعون حامان کے ساتھ رکھا جائے گا. تو فرعون حامان کا ایک ٹولہ ہوگا، یعنی وہ اور ان کے قوم، تو ان لوگوں کو بھی انہی کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے گا. یعنی ایک پوری پکچر لائیے ذہن میں، بہت بڑا میدان ہے، اس میں کروڑوں لوگ ہیں، کروڑوں تو لفظ بہت چھوٹا ہے، اور پھر ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. انہوں نے اپنے اپنے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، جسے آپ نے اولمپک گیمز میں دیکھا ہوگا، جیسے سارے قوموں کے جھنڈے اٹھائے ہوئے جب پریڈ ہوتی ہے یا الگ الگ جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، الگ الگ یونیفارم، الگ الگ سائن سمبلز، الگ الگ جھنڈے، الگ الگ کلر کے ڈریسز، سب لوگ آ گئے.
پھر ان کی تقسیم ہو گئی، یہ کون یہ کون یہ کون یہ کون. پھر حساب شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے اکذبتم بآیاتی، تم میری آیات نہیں مانتے تھے؟ تم نے میری آیات، میرے احکامات، میری باتوں کا انکار کیا تھا. کیا دلیل تھی تمہارے پاس اس انکار کی؟ کیوں نہیں مانا تھا؟ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر علمی احاطہ کیے، صرف اپنے محدود سے ظاہری علم کی بنا پر تم نے جھٹلا دیا. اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اگر لوگوں کو اللہ کی قدر ہو، اللہ کی عظمت اور مقام کو پہچانے تو اس کے حکم کا انکار نہ کریں. وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، آج آپ دیکھیں کہ خود مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، نہ باقی چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ ان کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، صرف ایک آدھ سنی سنائی بات پہ بیٹھ کے بڑے بڑے فتوے دینے لگتے ہیں. عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے، 4 شادیاں کیوں ہیں اسلام میں، وغیرہ وغیرہ، بہت سے اعتراضات. ہم نہیں مانتے ایسے دین کو جس میں فلاں کے ساتھ ظلم کیا. کہ کہاں ظلم ہے؟ بغیر گہرائی میں جائے صرف ظاہری باتوں کے بنا پر تم فیصلے کر رہے ہو. اکذبتم بآیاتی، تو قرآن کی کسی ایک آیت کو بھی بغیر سمجھے جھٹلا دینا کہ نہیں باقی تو مانتے، ان آیتوں کو تبدیل کر دو. آج مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ نہیں باقی تو ٹھیک ہے مگر یہ اتنی آیتیں بدل جانی چاہیے. اور بعضوں کو ڈائریکٹ نہیں بھی کہتے تو اجتہاد کے نام پہ کہتے ان آیتوں میں تو اجتہاد ہو جانا چاہیے. کیا مطلب اجتہاد ہونے کا؟ کہ جو ان کا حکم ہے وہ بدل دیا جائے. تم اپنے کو بدلو، اپنی سوچ بدلو، گہرائی میں جا کے دیکھو، صرف سطحی باتوں پر ان کو مت جھٹلاؤ. وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، بغیر دلیل کے علمی احاطہ کیے، علم کی گہرائی کو پہنچے. وہ کہیں گے نہیں ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم مانتے تو تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ام ماذا کنتم تعملون، اگر یہ نہیں تو پھر تم کیا عمل کر رہے تھے، پھر تمہارے کیا شغل تھے کہ جس کی وجہ سے تمہیں میری باتوں پہ غور کرنے کا موقع نہ ملا. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور واقع ہو جائے گی بات ان پر. کون سی بات؟ عذاب کی بات. بِمَا ظَلَمُوا، ان کے ظلم کی وجہ سے. فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، پھر وہ بول نہ سکیں گے. بولیں کیسے؟ کوئی بات ہو تو بولیں. بعض اوقات بغیر کسی دلیل کے، بغیر سوچے سمجھے ہم جذبات میں آ کے ایک چیز کو جھٹلا دیتے، ہم نہیں مانتے اس کو. بعض اوقات غصے میں آ کے، انہا میں، بغیر کسی دلیل کے کسی ایک واضح صاف ستھرے حکم کا ہم انکار کر دیتے. تو دین کا معاملہ اتنا آسان نہیں، یہ کوئی جذبات کا معاملہ نہیں. کسی بھی چیز کا انکار کرنے سے پہلے اور کسی بھی چیز کو قبولیت سے رد کی طرف لوٹانے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اور بغیر دلیل کے کسی چیز کو جھٹلا دینا کیا ہے؟ ظلم ہے. اس لیے ان پہ عذاب چسپاں ہو جائے گا. فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، پھر وہ بول نہ سکیں گے، کیونکہ اتنی ہولناکی ہوگی قیامت کی، اتنی دہشت ہوگی اس وقت کہ سب کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی. اور پھر یہ بھی آتا ہے آیات میں کہ ان کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی. الم یرو، یہ دیکھتے نہیں ہیں، انا جعلنا اللیل، کہ بے شک ہم نے رات بنائی، لیسکنوا فیہ، کہ اس میں سکون پائیں. یہ اللہ کی نشانی نہیں؟ یہ خود بخود تو نہیں رات آ جاتی. اتنی بڑی زمین گھوم کے سورج کے دوسری طرف جاتی ہے تو رات آتی ہے. کون گھماتا ہے تمہارے اس کرۂ ارض کو؟ والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا، کس لیے؟ تاکہ لوگ کام کاج کر سکیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یعنی دنیا میں ہی ایسے لوگ بھی موجود تھے، انہی کے بھائی بند، انہی کے دوست، انہی کے رشتہ دار، انہی کے قبیلے برادری والے، کہ جنہیں حق کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ اسے قبول کرتے تھے، اسے مان جاتے تھے. تو جن لوگوں کو ماننا ہے اللہ کی ذات کو یا اس کے احکامات کو، وہ اللہ کی نشانیوں پہ غور کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔